نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر السبيل۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام چیزوں نے ختم ہو جانا ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو دنیا کے اندر ایسے رہ جیسے راہ گزر یا مسافر۔ میرے دوست، اب اس حدیث کا مفہوم و مطلب کیا ہے کہ جس طرح ایک آدمی کسی جگہ پر مسافر بن کر جاتا ہے، وہاں رہنے کے لیے عارضی طور پر اپنے لیے انتظامات کرتا ہے، اپنے ساتھ تھوڑا سا ہی توشہ لے کر جاتا ہے، اپنے ضروریات زندگی لے کر جاتا ہے، اسی طرح تو دنیا کے اندر بھی ایسا رہ، تو اس کو اپنا مقصد اصلی نہ بنانا۔ میرے عزیز دوست، اسی طرح یا جیسے راہ گزر، میرے عزیز دوست، ہم ایک راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے رک جاتے ہیں، ہم اس جگہ کو اپنا مکان وغیرہ نہیں بناتے، بلکہ صرف چند منٹوں کے لیے ادھر ہی بیٹھنا ہوتا ہے، عارضی طور پر انتظامات کیے یا بغیر انتظامات کیے وہاں پر رک جاتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کے اندر میرے دوست رہنا ہے۔ ہماری اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنا اصلی مقصد بنا کر رکھا ہے، ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کو بنایا، وہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ محض دھوکہ ہے، پھر ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ آخرکار ایسی کون سی بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں؟ میرے دوستو، یہ عارضی اس کے فوائد ہے۔ جب یہ پلاسٹک کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب ہمیں قبر کے اندر رکھا جائے گا، خدا کی قسم ایک ایک منٹ کا آپ کو اس وقت قدر معلوم ہوگی، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ میں ایک جگہ گیا تھا، میں امتحان دینے کے لیے گیا تھا دنیا کے اندر۔ یہ امتحان گاہ ہے میرے دوست۔ جیسا آدمی امتحان کے اندر بیٹھ کر، امتحان حال کے اندر بیٹھ کر پیپر کو حل کرتا ہے، اس کی طرف توجہ دیتا ہے، اپنا مقصد اصلی اس پیپر کو سمجھ رکھتا ہے، دوسرے چیزوں کے اندر مشغول نہیں ہوتا کہ پیپر کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میرے ہاتھ اس پیپر نے دوبارہ نہیں آنا، میں فیل ہو جاؤں گا۔ اس وقت وہ اپنے پیپر کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس پر فوکس کرتا ہے، اسے حل کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، ہمیں اس جہان کے اندر بھیجا، ہم نے وہ مقصد بھلا دیا، ہم وہ مقصد بھول گئے ہیں، ہم اس مقصد کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ہم دوسرے چیزوں کی طرف پڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں، آج کل لوگوں کو دیکھو، آج ہنستا ہوا آپ کے ساتھ پھر رہا ہے، چند منٹوں کے اندر ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میرے دوست، ہم نے ایسے کئی ہنستے ہوئے چہروں کو چھوڑا، چند منٹ کے بعد ہم اس کی لاش کے اوپر حاضر ہوئے۔ ہم نے ایسے کئی چہرے دیکھے جو ابھی
کھیل کے اندر مشغول تھی، مگر جو ہی چند منٹ گزرے وہ شخصیت ہم میں نہیں رہی۔ میرے دوست، موت کا پتہ نہیں چلتا، اور یہ موت آج کل ہم کہہ دیتے ہیں اچانک آتی ہے۔ میرے دوست، یہ موت بھی بتا کر آتی ہے، اپنے قاصد بیچ کر آتے ہیں۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے درمیان اخوت کا رشتہ تھا۔ ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو دریافت کیا کہ روح نکالنے کے لیے آئے ہو یا آپ ویسے ہی خدمت کے لیے پیش ہوئے ہو، یا آپ ویسے حاضر ہوئے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، میں ویسے حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں روح نکالنے کے لیے نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جب روح نکالنے کے لیے آپ نے آنا ہو تو مجھے بتا کر آنا۔ تو اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو بتا کر میں آپ کے پاس 3 قاصدوں کو بھیجوں گا، اس سے پہلے آپ کی موت کے وقت سے پہلے میں 3 قاصدوں کو آپ کے پاس بھیجوں گا۔ تو جب موت کا وقت قریب آیا، اسرائیل علیہ السلام آئے اور روح نکالنے کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں 3 قاصد بھیجوں گا، میرے پاس تو قاصد نہیں آیا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ آپ کے پاس میں نے قاصد بھیجے تھے۔ آپ کے پاس سب سے پہلا قاصد جو آیا تھا وہ قاصد کیا تھا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، وہ میرا قاصد تھا سب سے پہلا۔ اس کے بعد میں نے دوسرا قاصد آپ کے پاس بھیجا، وہ کون سا قاصد کہ آپ کی ابھرتی ہوئی جوانی کمزوری میں ڈل گئی، بڑھاپے کی طرف ڈل گئی۔ اس طرح میں نے آپ کے پاس تیسرا قاصد بھی بھیجا کہ آپ کی کمر جھک گئی۔ یہ میرے 3 قاصد آپ کے پاس آئے، یہ صرف آپ کے پاس نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں میں ان کے پاس یہ قاصد بیچتا ہوں۔ اکثریت کے پاس یہ قاصد آ جاتا ہے، مگر ہم اس وقت بھی یہ توجہ نہیں کرتے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے یہ جہان چھوڑ جانا ہے، ہم پھر بھی کاروباروں کے اندر مشغول رہتے ہیں، ہم پھر بھی ان کاروباروں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے دوست، یہ واقعی اسباب کی دنیا ہے، مگر دین کو، اپنے اصل مقصد کو مت بھولیے۔ جس مقصد کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہم وہ بھول کر دکان چلا رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم ایک کھانا کھاتے ہیں، ہم یہ پیٹ پالتے ہیں، وہ کیا مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے، مگر ہم نے وہ عبادت والا مقصد بھلا کے ہم نے اصل مقصد دنیا کو بنا لیا۔ خدا را آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، پلٹ آؤ۔ ایک وقت ہوگا جب آپ پلٹو گے، اس وقت اللہ رب العزت راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔